إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، انسان کی کامیابی کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے اس کو دین کی صحیح سمجھ ملتی ہے. ایک انسان کے لیے سب سے پہلی اور ضروری چیز کامیابی کے لیے یہ ہے کہ وہ واقعی دین کو سمجھے، اس کی سمجھ دین کے بارے میں صحیح ہو. گمراہی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب وہ دین کو غیر دین سمجھ لے اور بے دینی کو دین سمجھ لے. یہاں سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. وہ صحیح کو غلط سمجھے اور غلط کو صحیح سمجھے، یہ گمراہی ہے. ہدایت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہدایت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ایک انسان صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھے. لہذا انسان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ دین کو صحیح طور سے سمجھے تاکہ اس کے عقائد صحیح ہوں، تاکہ اس کی عبادات صحیح ہوں، تاکہ اس کی تجارت، اس کے معاملات صحیح ہوں، تاکہ وہ اس راستے پر چلے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں. دین کو سطحی طور پر جاننا انسان کو آج یا کل غلط فہمی میں، کنفیوژن میں مبتلا کر سکتا ہے. ادھورا علم انسان کے لیے مصیبت ہوتا ہے، لیکن گہرائی کے ساتھ جب آدمی دین کی باتوں کو سمجھتا ہے تو پھر اس انسان کو گمراہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جس پیڑ کی جڑیں گہرائی کے ساتھ زمین میں ہوں، وہ پیڑ کسی ہوا سے اس کو اکھاڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن گھاس جس کی جڑیں زمین کی سطح میں اوپر ہوں، اس کو ایک بچہ بھی اپنے ہاتھ سے مٹھی بنا کے اکھاڑ سکتا ہے. جب جڑیں گہرائی کے ساتھ ہوں تو وہ چیز مضبوطی پاتی ہے. دیوار میں بھی جب آپ بڑی کوئی عمارت بناتے ہیں تو اوپر جانے سے پہلے آپ نیچے جاتے ہیں، اس کے لیے زمین میں کھودتے ہیں، اس کا پایا مضبوط بناتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر عمارت کی تعمیر ہوتی ہے. اسی طرح سے انسان کے دین کا حال ہے. دین کا معاملہ یہ ہے کہ اگر دین میں گہری سمجھ نہیں ہوگی تو کوئی بھی گمراہ آ کے ہم کو بھٹکا سکتا ہے. وہ کسی بات کا مطلب اپنی عقل سے دوسرا کچھ بتا سکتا ہے اور آدمی کو گمراہ کر سکتا ہے. لیکن ایک انسان کسی آیت کو، کسی حدیث کو گہرائی کے ساتھ سمجھے ہوئے ہو، اس کے تقاضوں کو جانتا ہو، اس کے معنی کو جانتا ہو، تو ایسے آدمی کو کوئی بھی آدمی آ کر غلط معنی نہیں بتا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود سمجھا ہوا ہے. بھٹکایا اس کو جاتا ہے جو سمجھا ہوا نہیں ہے. لیکن جو انسان بات کو، دین کو اچھی طرح سے سمجھے ہوئے ہو، اس آدمی کو گمراہ کرنا مشکل ہے. لہٰذا ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارادہ کرتا ہے، جس کے لیے اللہ ارادہ کرتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، خیر کا، اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے،
جس کے لیے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہ فی الدین، دین میں اس کو گہری سمجھ عطا کرتا ہے، محض اوپر علم نہیں۔ فقہ کے معنی ہوتے ہیں گہری سمجھ، صحیح طور سے بات کو سمجھنا، گہرائی کے ساتھ میں کسی بات کو سمجھنا۔ اس کو اس طرح سے دین کو سیکھنے کو تفقہ کہا جاتا ہے۔ تفقہ کیا ہے؟ گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرنا۔ مثلا آپ توحید کے بارے میں جانتے ہیں، اگر آپ صرف اتنا جانتے ہیں اللہ ایک ہے بس، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ایک کا کیا مطلب ہے۔ یہاں پر اللہ کو ہم ایک مان رہے ہیں صرف گنتی کے اعتبار سے نہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً گنتی کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن پھر نصارہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں وہ تین لیکن ایک۔ اب آپ اگر جانیں کہ نہیں وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، لیس کمثلہ شیء، اس کے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یکتا ہے، قل هو اللہ احد، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، یکتا، نرالا، سب سے الگ ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے ایک ہونے میں ایسا ہے کہ وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو جتنا گہرائی کے ساتھ آدمی علم حاصل کرتا ہے اتنی توحید پختہ ہوتی ہے۔ وہ مانتا ہے محمد رسول اللہ، لیکن اگر اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ہاں لیکن وہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب اگر خاتم کے معنی اس کو صحیح ڈھنگ سے معلوم نہ ہو تو ایسا آدمی قادیانی کے دھوکے میں آ سکتا ہے۔ یعنی خاتم کا مطلب ہوتا ہے پرفیکٹ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آخری۔ ابھی کہا ہاں سب سے پرفیکٹ ہے، سب سے اونچے، ہم بھی مان رہے، بولیں خاتم سب سے اونچے، پرفیکٹ، ایک دم کوئی عیب نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نبی نہیں آئے گا۔ اب سمجھا دیا اس نے۔ اب آپ دیکھیے اگر اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وختم بی النبیون، میرے ذریعے نبیوں کے سلسلے کا خاتمہ کر دیا گیا، اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، تب یہ آدمی پختہ ہوگا۔ تو چاہے عقائد کا معاملہ ہو یا احکام کا معاملہ ہو، کنفیوژن کہاں سے آتا ہے؟ جب انسان کے پاس سطحی علم ہو، آدھا ادھر سے پڑھ لیا، آدھا ادھر سے پڑھ لیا، فیس بک پہ پڑھ لیا، واٹس ایپ پہ پڑھ لیا، اڑتی اڑتی بات سن لی، کتاب کا ایک صفحہ پڑھ لیا، باقی رکھ دی اٹھا گئے، پوری بات معلوم نہیں ہے، ادھوری بات معلوم ہے، شبہات پڑھ لیے، جوابات نہیں پڑھے، ایسا آدمی کنفیوز ہو سکتا ہے، بلکہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پہلا فریضہ یہ ہے کہ ایک انسان دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھے۔ ضروری نہیں کہ آپ دین کے سارے مسائل سیکھیں، میراث کے مسائل، طلاق کے مسائل، یا اسی طرح سے بہت ساری تجارت کے سلسلے میں اور گہرائی کے ساتھ مسائل، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے مکلف ہیں تو پھر ضروری ہے۔ جس پر حج ہی فرض نہیں ہے اس کے لیے حج کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں، کرتا ہے تو اچھی بات ہے۔ تو ایک آدمی کے لیے پورا دین اگر وہ نہ سیکھ سکے تب بھی جن چیزوں کا وہ مکلف ہے، جیسے وضو ہے، نماز ہے، طہارت کے مسائل ہیں، خواتین ہیں ان کے لیے طہارت کے مسائل ہیں، پردے کے مسائل ہیں، ایک آدمی تاجر ہے، تجارت کے مسائل ہیں، ایک آدمی لوگوں پر نگراں ہے، حاکم ہے، اس کے لیے رعایا کے مسائل، چھوٹے سے لے کے بڑے تک جو مسائل ہیں اس کو گہرائی کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے صبر اور وقت لگتا ہے، اس کے لیے کیا لگتا ہے؟ صبر لگتا ہے، اس کے لیے وقت لگتا ہے کہ آدمی کو مسلسل دینی حلقوں میں
دینی مجالس میں بیٹھ کے ایک 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 بات سیکھنی پڑتی ہے، ایک ایک قطرہ قطرہ قطرہ، جیسے عطر جمع کیا جاتا ہے، آدمی کو علم جمع کرنا پڑتا ہے، شہد کی مکھی کی طرح، جیسے جا کے وہ رس پھلوں کا پھولوں کا چوس کے لاتی ہے اور اپنے چھتے میں جماتی ہے، ایک طالب علم کو اس طرح سے کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کے شہد بنتا ہے۔ لیکن لوگوں میں چونکہ اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے، اتنا صبر نہیں ہوتا ہے، اور اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں۔ شارٹ کٹ ان کے لیے ذریعہ کیا ہو جاتا ہے؟ واٹس ایپ پہ جو پوسٹر آ رہے ہیں اسی کو پڑھو، فارورڈ کرو، پھر وہ حضرت علی کا قول ہے شیعہ کا بھیجا ہوا، یا کسی حدیث کی تشریح ہے قادیانی کی بھیجی ہوئی، یا پھر کوئی جھوٹی بات ہے جو کسی جاہل کی بھیجی ہوئی ہے جو دین بھی نہیں ہے، پھر وہ آدمی اسی کو پڑھنے میں اپنا وقت گزارنے لگتا ہے اور زندگی اسی میں ختم ہو جاتی ہے۔ وہ ادھورا کا ادھورا جیتا ہے، ادھورا مر جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک پوری زندگی تھی، کتنی قیمتی زندگی ہے، اس میں وہ کیا نہیں سیکھ سکتا تھا۔ اتنے بڑے بڑے علماء، ان کا کلام، ان کی تشریحات، قرآن کی آیتیں، حدیثیں، تفسیر، اور علماء کی طرف سے جو دین کو گہرائی کے ساتھ سمجھایا گیا ہے سنجیدگی کے ساتھ میں، اس کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو گہرائی کے ساتھ دین سیکھنے کی اہمیت معلوم نہیں۔